ایران کی انجلینا جولی کو جیل سے رہائی کی امید۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ 1 سال سے قید ایرانی انٹرنیٹ سیلیبریٹی فاطمہ خوشند نے ایرانی خبر رساں ادارے کنا کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن امید ہے کہ وہ اپیل پر جلد بری ہو جائیں گی۔ دوسری جانب فاطمہ کے وکیل سعید خان نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے یہ خبر بھی سنی ہے، لیکن ابھی وکلا کے پاس کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ فاطمہ خوشند سحر تبر کیسے بنی؟ سحر تبر کے نام سے جانے جانے والی فاطمہ خوشند کی عمر 18 سال تھی جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں گرفتار کرنے کا حکم تہران کی گائیڈنس عدالت نے دیا تھا، لیکن بعد میں یہ معاملہ تہران کی انقلابی عدالت کے حوالے کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر مقبولیت کے باعث سحر کی گرفتاری کی خبر مقامی اور غیر ملکی میڈیا میں بڑے پیمانے پر رپورٹ ہوئی اور سوالات ہوئے کہ صرف ایک میک اپ کیے ہوئے چہرے کی تصویر پر انہیں کیوں حراست میں لیا گیا۔ حراست میں لیے جانے کے 2 ہفتے بعد سحر کے اعترافی بیان کو ایرانی ٹی وی پر چلایا گیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی ہمیشہ خواہش تھی کہ مشہور ہونے کی اور فلم برائیڈ آف دا ڈیڈ کو دیکھنے کے بعد ان میں چہرے کی سرجری، میک اپ اور فوٹو شاپ کرنے کا خیال آیا ہے۔ اس مقدمے میں وکلا نے ان اعترافات کی نشریات پر اعتراض کیا تھا۔ روکنا نے جیل کے دوران ہی ان کے بارے میں ایک فلم نشر کی جس میں بتایا گیا کہ ان کے والدین الگ ہو گئے تھے اور 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل نہیں کی تھی یا ڈپلومہ نہیں لیا تھا۔ فاطمہ پر لگائی گئی فرد جرم کے مطابق ان پر فساد فی الارض میں مدد دینے، نوجوانوں کو زنا کرنے کی ترغیب دینے، حجاب کی توہین کرنے، مقدس چیزوں کی توہین کرنے اور ناجائز طریقے سے دولت کی حصول کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ جمعے کو روکنا کے ساتھ ایک انٹرویو فاطمہ خوشند نے کہا کہ وہ 2 الزامات سے بری ہو گئی، لیکن یہ نہیں واضح کہ وہ الزامات کون سے تھے۔ ایران کی انجلینا جولی۔ میڈیا میں بہت سے لوگوں نے انہیں ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ انجلینا جولی قرار دیا کیونکہ سرجری کے بعد ان کے چہرے کی ہلکی سی مشابہت امریکی اداکارہ سے ملتی تھی، لیکن ان کی بہت سی دیگر تصاویر میں ان کے چہرے کو مزید مبالغہ آرائی کے لیے فوٹو شاپ کر دیا گیا ہے۔ فاطمہ خوشند کے وکلا کہتے ہیں کہ انہیں ذہنی بیماریوں کے مختلف مرض ہیں اور انہیں انتہائی طبی نگہداشت کی ضرورت ہے، اور ان پر جن چیزوں کے الزامات لگائے گئے ہیں وہ اس وقت قانونی طور پر بالغ نہیں تھی۔ سعید خان نے کہا کہ فاطمہ کے بارے میں دستیاب تمام دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بلوغت سے کئی سال قبل ہی ڈپریشن اور سائیکوسس میں مبتلا تھیں اور ماضی میں اس لیے انہیں علاج کی غرض سے اسپتال میں بھی داخل کروایا گیا تھا۔